Ask Mufti Tariq Masood. بیوی اولاد نہ چاہے تو شوہر کیا کرے؟ اگر بیوی اولاد نہ چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میری ایک بیٹی بھی ہے جو 4 سال کی ہے. جب میں بیوی سے کہتا ہوں کہ ایک اور بچہ ہونا چاہیے تو وہ خوش نہیں ہوتی، وہ کہتی مجھے اور نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بچے ہوں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد سعد صاحب برطانیہ سے. اگر آپ کی وائف کو کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ، کہ کوئی ماہرین یہ کہہ دیں کہ ان کے بچہ ہوا تو مرنے کا خطرہ ہے یا بہت شدید بیمار ہو جائیں گی، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر وائف شوہر کی اجازت کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی. نہ تو شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر، نہ بیوی اولاد روک سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. اس لیے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے نا، اس کی بیس اصل میں اولاد ہی ہے. قدرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے، یہ بلکہ کسی بھی جنس میں، جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی، جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے نا، وہ اصل میں نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کی ریزن ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اور اس کی بنیادی وجہ ہے ہی نہیں کوئی. تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چیز نسل روکنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو تبھی محدثین نے جو باب باندھا ہے نا نکاح کے فضائل پر، اس میں یہ کہ باب العلت التی نہی من اجلہ التبتل، اس ریزن کا بیان، اس وجہ کا بیان جس کی وجہ سے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع کیا. تو اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو فإنی مباہی بکم الامم، اس لیے کہ نکاح کرو گے تو نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اس میں لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ کوانٹٹی مقصد نہیں، اصل میں تو کوالٹی ہے. تو کوانٹٹی اور کوالٹی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ بات ہی غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب مثلا کسی کا چوتھا بچہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پہلا بڑا ہو گیا ہوگا نا اس وقت تک، تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے ہو جائیں. تو یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہی نسل بڑھانا، وہ ہے ہی اولاد، اور یہ نیچر نے متعین کیا ہے. اس میں یہ کہنا کہ فلاں قوم یہ کہتی ہے، یہ فیملی پلاننگ والے یہ کہتے ہیں، یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو ہر آدمی کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، ہر عورت کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندان آباد ہوتا ہے. تو یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فقہا نے یہ بات بیان کی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، کہ جب نکاح ہی اس وجہ سے ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اولاد روک لیں، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ اس کی مثال ایسے جیسے نکاح ہو گیا اور عورت رخصتی نہیں پہ آمادہ نہیں ہے، تو بھائی نکاح کا تو مقصد یہ تھا کہ اب عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر میں آئے گی، وہ نہیں آ رہی تو پھر نکاح کس بات کا نکاح ہے. تو اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایگریمنٹ خود بخود ہو گیا ہے کہ ہم اولاد دونوں پیدا کریں گے، اور اگر کسی ضرورت سے اولاد روکنی ہے تو دونوں کی رضا سے رکے گی اولاد. تو اس لیے نہ تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اگر بیوی اولاد چاہتی ہے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عورت اولاد چاہتی ہے مگر شوہر نہیں ہونے دے رہا اولاد. خاص طور پہ دوسری شادی میں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے، جبکہ عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. تو بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر عورت نے پہلے ایگریمنٹ بھی کر لیا نا کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں اس بیس پہ کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، اور بعد میں وہ کہتی ہے اب چاہیے، تو پھر شوہر پھر بھی اولاد نہیں روک سکتا. تو جیسے عورت کو اولاد چاہیے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا، تو اسی طرح شوہر کو اولاد چاہیے تو عورت اولاد نہیں روک سکتی. تو گناہگار ہو رہی ہیں، آپ اپنی وائف کو سمجھائیں. اور اصل میں پروپیگنڈا بہت کیا گیا ہے نا، تو اس پروپیگنڈے سے آج کل خواتین متاثر ہیں. تو ان کو بتائیں کہ اسی میں آپ کی صحت بھی ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سہارا ملے گا، بڑھاپے کا سہارا ملے گا. گھر ابھی تو جوانی ہے، تو جوانی میں تو جو ہے نا سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن یہ جوانی ڈھلکنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور خواتین کی تو جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات خواتین سن کے غصہ تو بہت کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت پہ جوانی بہت جلدی ختم ہوتی ہے. تو اس کو تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ اس کا گھر بھرا ہوا ہو، بچے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، پوتے نواسے ہوں. لیکن وہ ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فطرت سے اللہ کا واسطہ نہ لڑیں، اپنے فیوچر کو سامنے رکھیں، اولاد ملے گی. لوگ کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے نہ ہو جائیں، کہ تو ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی اتنے بچے پیدا کرو کہ اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ایک آدھی ہوا اور وہ بگڑ گیا تو کیا حشر ہوگا آپ کا بڑھاپے میں. تو اتنے بچے پیدا ہوں کہ 2-4 سدھریں گے، یعنی سارے بگڑے بھی تو کم از کم 1-2 تو سدھرے گا نا اس میں.
تو اسپیئر میں جیسے ایک اسپیئر ٹائر رکھتے ہیں نا گاڑی میں, تو ایک آدھ بچے اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھیں کہ یار اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ بھی گئے تو آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے اس سے. Ask Mufti Tariq Masoud.